ناول لا حاصل، عمیرہ احمد۔ بارش یکدم رک گئی۔ چند لمحوں کے لیے اس کا خوف ختم ہوا۔ ہوا بھی اب رک گئی۔ وہ فرش پر لیٹ کر گہرے سانس لینے لگی۔ فضا میں ایک بار پھر خاموشی تھی۔ وہ اب اس خوشبو کو تیز ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر اس خوشبو کو شناخت کرنے کی کوشش کی۔ وہ ایک بار پھر ناکام رہی۔ پھر اسے یوں لگا جیسے اس کے جسم پر کوئی کنکر گرا ہو۔ درد کی ایک لہر سی اس کے وجود سے گزری۔ ایک اور کنکر، پھر ایک اور۔ وہ بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ کنکر اس کے پاس پڑا تھا۔ دھندلی روشنی میں اس نے اسے ہتھیلی میں اٹھا کر چہرے کے پاس کر کے دیکھا اور اس کا ہاتھ کانپنے لگا۔ وہ اولا تھا۔ 1 2 3 4 5 10۔ اس نے اپنے بازوؤں سے اپنے سر اور چہرے کو ڈھانپنے کی کوشش کی۔ اس کے منہ سے اب ہلکی ہلکی چیخیں نکلنے لگی تھی۔ اولے اس کے جسم کے ہر حصے پر شدت سے برس رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے سنسار کر رہا ہو۔ ہوا ایک بار پھر چلنے لگی۔ اولوں کا سائز اور تعداد بڑھنے لگی۔ بیٹھے بیٹھے اس نے اپنے سامنے خون کے چند قطرے دیکھے، پھر انہیں گیلے فرش پر پھیلتے دیکھا۔ اسے اندازہ نہیں ہوا خون کہاں سے نکلا تھا۔ اس کے جسم کے ہر حصے میں اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ وہ یہ اندازہ لگا ہی نہیں سکتی تھی۔ پھر اس نے ایسے بہت سے قطروں کو فرش کو رنگدار کرتے دیکھا۔ اس کے اعصاب مفلوج ہونے لگے تھے۔ پہلی بار آسمان پر بادل چھانے لگے۔ وہ دھندلی روشنی اب غائب ہونے لگی۔ ہوا ایک بار پھر چنگھاڑ رہی تھی۔ اولے اب بارش کے ساتھ برس رہے تھے۔ اسے اپنا وجود فرش پر پھسلتا محسوس ہوا۔ اس نے ایک بار پھر فرش پر لیٹ کر فرش کو پکڑنے کی کوشش کی۔ برستی بارش اور اولوں نے اس بار اسے ناکام کر دیا۔ اس کے وجود کے ساتھ اس کے ہاتھ بھی پھسلنے لگے۔ وہ اپنے چاروں طرف اب کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ آسمان اب تاریک ہو چکا تھا۔ شل ہوتے ہوئے اعصاب کے ساتھ وہ چیخنے کے قابل نہیں رہی۔ پھر اس نے اپنے پیروں کے نیچے زمین کو غائب ہوتا محسوس کیا۔ اس کے پاؤں اب خلا میں تھے۔ آنکھیں کھول کر اس نے آخری بار کوئی سہارا ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ تاریکی نے ہر چیز، ہر سہارے کو اوجھل کر دیا۔ پہاڑ کی چوٹی سے نیچے خلا میں گرتے ہوئے اس نے اس خوشبو کو پہچان لیا۔ وہ کافور کی خوشبو تھی۔ ایک جھٹکے کے ساتھ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا پورا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ اس کا سانس بہت تیز چل رہا تھا۔ اسے ایک عجیب سی کپکپاہٹ محسوس ہوئی۔ سر نیچے کیے دونوں ہاتھ بیڈ پر رکھے وہ گہرے سانس لیتی رہی۔ اس کی ناک کی نوک سے پھسلتے ہوئے پسینے کے قطرے اس کی گود میں گر رہے تھے۔ بہت سال سے دیکھا جانے والا خواب آج مکمل ہو گیا تھا۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ پہلی بار اس نے یہ خواب کب دیکھا؟ 10 سال پہلے۔ ہاں، ٹھیک 10 سال پہلے اس نے پہلی بار وہ سیڑھیاں اپنے قدموں کے نیچے محسوس کی تھی اور اسے سمجھنے میں ناکام رہی، یا پھر اس نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اسے صرف حیرت ہوتی تھی، کیا خواب بھی سلسلہ وار ہوتے ہیں؟ ایک تسلسل کے ساتھ چلتے ہوئے اس خواب نے پورا ہونے میں 10 سال لیے، اور آج خواب کے آخری حصے نے اسے سب کچھ سمجھا دیا۔ وہ جان چکی تھی وہ پچھلے 10 سال سے کیا دیکھ رہی تھی۔ وہ خواب نہیں دیکھ رہی تھی، وہ اپنی زندگی دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی لا حاصل خواہشیں دیکھ رہی تھی۔ 10 سال پہلے اس نے اپنا عروج دیکھنے کی خواہش کی تھی۔ 10 سال بعد آج اس نے اس عروج میں چھپا ہوا زوال دیکھا تھا۔ وہ سیڑھیاں اس کی خواہشات تھیں، وہ روشنی اس کی ہوس تھی، وہ پہاڑ اس کا عروج تھا۔ اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا، اس کا حلق جیسے کانٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ اسے یاد آیا وہ سونے سے پہلے زلیت سے معافی مانگنا چاہتی تھی، مگر وہ کمرے میں نہیں آیا۔ وہ اب بھی کمرے میں نہیں تھا۔ کمرے میں مکمل تاریکی تھی۔ وہ بیڈ کو ٹٹولتے ہوئے زمین پر جا کھڑی ہوئی۔ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وہ تاریک کمرے میں راستہ ڈھونڈ رہی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں جانا چاہ رہی ہے۔ پھر اسے یاد آیا وہ زلیت کے پاس جانا چاہتی تھی۔ اس نے دیوار ٹٹولتے ہوئے سوئچ بورڈ ڈھونڈ کر لائٹ آن کی۔ زلیت کا بیڈ خالی تھا۔ وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ لاؤنج میں نائٹ بلب کی ہلکی روشنی تھی۔ وہ اندازہ نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ رات کا کون سا پہر تھا۔
وہ زینب کے کمرے میں چلی گئی۔ زلید وہاں نہیں تھا۔ اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ پھر وہ زلید کی اسٹڈی کی طرف آ گئی۔ اسٹڈی کی لائٹ آن تھی۔ اسٹڈی کے دروازے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ ٹھٹک گئی۔ تیز بخار کی حالت میں بھی وہ اندر سے آنے والی آواز کو پہچان سکتی تھی۔ وہ اندر رو رہا تھا بلند آواز میں۔ مریم نے دروازہ کھول دیا۔ وہ کارپٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے کچھ فاصلے پر میز پر قرآن شریف رکھا تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرے کو چھپائے ہوئے رو رہا تھا۔ شاید اس نے قرآن پڑھنے کے بعد ماما جان کے لیے دعا کرنے کی کوشش کی ہوگی، اور پھر اسے ماما جان یاد آ گئی ہوگی، یا پھر وہ… مریم نے زندگی میں کسی مرد کو بلند آواز میں روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے آج سارا دن زلید کو اس طرح روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر وہ رو نہیں رہا تھا، اور اب وہ رات کے اس پہر وہاں اکیلا بیٹھا بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ مریم کا دل چاہا وہ کسی خنجر سے اپنی گردن کاٹ ڈالے۔ اس نے اس شخص سے کیا چھین لیا تھا؟ زندگی میں کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جب آپ کچرے کے ڈھیر میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور اس وقت دل یہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا اپنا کچرا آپ پر پھینکے۔ تب آپ کا دل چاہتا ہے لوگ آپ پر تھوکیں، آپ کو گالیاں دیں، آپ پر پاؤں رکھ کر گزر جائیں، اور اگر اس وقت کوئی ایسا نہ کرے تو… وہ اس کے بالکل سامنے آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ زلید… وہ یکدم خاموش ہو گیا۔ مریم اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹانے لگی۔ زلید نے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ زلید، مجھے مارو، تم مجھے مارو۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر اپنے چہرے پر مارنے لگی۔ زلید نے ایک بار پھر اپنے ہاتھ کھینچ لیے۔ تم مجھے گالیاں دو، میرے چہرے پر تھوک دو۔ وہ اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اپنی آستینوں سے چہرہ پونچھتے ہوئے اس نے میز سے قرآن اٹھایا اور اسے شیلف پر رکھ دیا۔ وہ اٹھ کر لڑکھڑاتے قدموں سے ایک بار پھر اس کے پاس آ گئی۔ تم مجھے مار دو، میرا گلا دبا دو، یا کم از کم ایک بار میرے چہرے پر تھوک دو۔ میں تمہیں مار سکتا ہوں، نہ تمہارے چہرے پر تھوک سکتا ہوں۔ تمہارے چہرے کو بہت بار میری ماں نے چوما ہے۔ وہ چپ چاپ اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر شکست خوردگی کے عالم میں پیچھے ہٹ گئی۔ وہ وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ ہمیں پتہ چلا مریم کی والدہ کے انتقال کا؟ تم نے کل بتایا ہی نہیں، ورنہ میں کل آ جاتی۔ آج بھی اتفاقاً پتہ چلا۔ میں نے فون کیا تھا تو ملازم نے بتایا۔ مظہر اور نصرت دوسرے دن شام کے وقت گھر آئے۔ زلید اس وقت گھر پر ہی تھا۔ مریم کہاں ہے؟ نصرت نے پوچھا۔ اسے بہت تیز بخار ہے، ڈاکٹر نے انجیکشن دیا ہے، سو رہی ہے، زلید نے مدھم آواز میں بتایا۔ وہ کچھ دیر بیٹھ کر جانے لگے تو زلید نے مظہر سے کہا، پاپا مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں اکیلے میں، آپ رک جائیں۔ مظہر اور نصرت نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاتی ہوں، ڈرائیور کو واپس بھیج دوں گی، نصرت نے کہا اور وہ لاؤنج سے نکل گئی۔ مظہر صوفے پر بیٹھ گیا۔ زلید ان کے سامنے دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں مریم کی ممی کون تھیں؟ اس نے ان سے پوچھا۔ وہ حیران ہوئے۔ میں کیسے جان سکتا ہوں؟ خدیجہ نور کو جانتے ہیں آپ؟ مظہر کو جیسے کرنٹ لگا۔ وہ گمسم ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ یقیناً جانتے ہوں گے، خدیجہ نور میری ماں تھی، کل انہی کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ مظہر کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ چند لمحے جیسے لفظ تلاش کرتے رہے، پھر انہوں نے کہا، مجھے کیوں بتا رہے ہو تم یہ سب کچھ؟ اگر تم یہ جانتے ہو کہ تمہاری ماں کون ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں واقعی یہ نہیں جانتا کہ میں آپ کو یہ سب کچھ کیوں بتا رہا ہوں۔ شاید میرے دل پر ایک بوجھ ہے جو میں اتارنا چاہتا ہوں، یا پھر اگر میں تمہیں تمہاری ماں کی اصلیت بتا دوں تو تم دوبارہ نام تک لینا پسند نہ کرو اس کا۔ میں نے ساری عمر اس کی حقیقت تم سے اور دوسروں سے صرف اسی لیے چھپائے رکھی تاکہ تم لوگوں کے سامنے سر اٹھا کر چل سکو، تمہیں اپنے آپ سے نفرت نہ ہو جائے، انہوں نے تیز لہجے میں کہا۔ کون سی حقیقت بابا؟ یہ حقیقت کہ ماما جان ایک کال گرل تھی؟ اس نے اتنے عام سے انداز میں یہ بات کہی کہ مظہر اس کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ ماما جان نے مجھ سے کوئی بات نہیں چھپائی، انہوں نے اپنے بارے میں مجھے سب کچھ بتا دیا تھا، اور مجھے ان سے وابستگی پر فخر ہے۔ مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے، نہ ہی میں لوگوں کے سامنے سر جھکا کر پھروں گا۔ میری ماں نے اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی گناہ نہیں کیا، انہوں نے ویسی زندگی گزاری جیسی ایک مسلمان عورت گزارتی ہے۔ آپ نے میری ماں کو ایک ایسے گناہ کی سزا دی جو ان پر مسلط کیا گیا تھا۔ اس نے مجھ کو دھوکہ دیا تھا، مجھ سے سب کچھ چھپایا تھا۔ کیا زندگی میں آپ نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا؟ آپ نے کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولا؟
آپ نے کبھی کسی سے کچھ نہیں چھپایا؟ وہ اب ان سے سوال کر رہا تھا۔ آپ تو پیدائشی مسلمان ہیں، پھر بھی کبھی نہ کبھی آپ نے یہ سب کچھ کیا ہوگا، اور بھی بہت سے گناہ کیے ہوں گے۔ کیوں نہ آپ کو بھی یہی دنیا میں ہر اس شخص کے ہاتھوں سزا دی جائے جس کو آپ نے تکلیف پہنچائی ہو، دھوکہ دیا ہو، جھوٹ بولا ہو۔ جس عورت میں پارسائی نہ ہو اس کو اسی طرح تھوک دینا چاہیے، انہوں نے نفرت سے کہا۔ اور جس مرد میں پارسائی نہ ہو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ کیا قرآن مرد اور عورت کے لیے کوئی الگ قانون رکھتا ہے؟ تمہاری ماں زانی تھی، مظہر نے بلند آواز میں انگلی اٹھا کر کہا۔ زلیت کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ کیا اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد زنا کیا تھا؟ کیا آپ سے شادی کے بعد وہ آپ کو دھوکہ دیتی رہی؟ میری ماں آپ سے شادی کرنے نہیں آئی تھی، آپ گئے تھے اس کے پاس شادی کرنے۔ کیا اس وقت آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ آپ کس معاشرے کی عورت کے ساتھ شادی کرنے والے ہیں؟ اور یہ پارسائی کیا ہوتی ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں کون سی عورت پارسا ہوتی ہے اور کون سی پارسا نہیں ہوتی۔ آج اگر اس عورت کے ماضی کے بارے میں آپ کو کچھ پتا چلے جو آپ کی بیوی ہے تو کیا آپ اس کو چھوڑ دیں گے؟ میری ماں نے آپ کو شادی سے پہلے یہ بتا دیا تھا کہ اس کے بوائے فرینڈز رہے ہیں، آپ نے اس پر اعتراض نہیں کیا، تب آپ کو یہ یاد نہیں رہا کہ وہ پارسا نہیں ہے؟ مظہر کچھ بول نہیں سکے۔ میں جاننا چاہتا ہوں آپ کا وہ اسلام کہاں ہے جسے آپ میری ماں کو دکھاتے رہے؟ کہاں ہیں وہ نمازیں، روزے، رزق حلال، وہ پردہ جس کی تلقین آپ میری ماں کو کرتے رہے؟ میں نے اپنی آج تک کی زندگی میں آپ کو کسی اسلامی اقدار پر عمل کرتے نہیں دیکھا، مگر میری ماں نے وہ 30 سال جو اسلام قبول کرنے کے بعد گزارے وہ ایک عملی مسلمان کے طور پر گزارے، ایک باحیا اور پرہیزگار مسلمان عورت کے طور پر۔ اس نے ساری زندگی ہر اس چیز پر عمل کیا جو اس نے آپ سے یا اپنے دوسرے شوہر سے سیکھی۔ دنیا میں کچھ لوگ آپ کی طرح ہوتے ہیں جو ساری زندگی اپنے گلے میں مذہب کا ڈھول ڈالے اسے پیٹتے رہتے ہیں، کیونکہ انہیں دنیا کو اپنی نمازوں سے متاثر کرنا ہوتا ہے، مگر جب بات ایثار، قربانی اور اعلیٰ ظرفی کی آتی ہے تو پھر وہ آپ کی طرح ہو جاتے ہیں جو عورتوں کو یوں سزائیں دیتے پھرتے ہیں جیسے انہیں دنیا پر خدا نے جزا اور سزا کے اختیار کے ساتھ بھیجا ہو۔ آپ جیسے مرد پاپا جو عورتوں کو طلاق دیتے ہیں اور ان سے دودھ پیتے ہوئے بچے چھین لیتے ہیں، ان کی کوئی نماز، کوئی عبادت انہیں اس عمل سے نہیں روکتی۔ انہوں نے عبادت سمجھ کر کہا کی ہوتی ہے، عادت اور روایت سمجھ کر کرتے ہیں۔ آپ کے اندر کتنی منافقت ہے پاپا، کتنا دوغلا پن ہے۔ کیا آپ نے میری ماں کے بارے میں حقیقت بتانے والے اپنے اس عظیم دوست سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا اس نے اپنی بیوی کو یہ بتایا ہے کہ وہ کال گرلز کے ساتھ راتیں گزارتا رہا ہے؟ یا آپ نے اس کی بیوی اور خاندان کو یہ سب کچھ بتایا؟ لاؤنج میں خاموشی تھی، مظہر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ 30 سال میں کبھی آپ نے اس عورت کے بارے میں سوچا جو اپنے بچے کے لیے آپ کے پیچھے روتی ہوئی آئی تھی؟ کیا آپ نے اس بچے کے بارے میں سوچا جسے 27 سال آپ نے ماں سے محروم رکھا؟ آپ نے کبھی سوچا ہے قیامت والے دن آپ خدیجہ نور کے سامنے کیسے جائیں گے؟ آپ زلیت کے سامنے کیسے جائیں گے؟ ان ساری اقدار اور روایات کو آگ لگا دیجئے جو انسانوں کے دل سے رحم اور اعلیٰ ظرفی نکال دیتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی خاندان، کسی بھی قبیلے یا کسی بھی نسل کی ہوں۔ مجھے فخر ہے کہ میں خدیجہ نور کا بیٹا ہوں، اس خدیجہ نور کا جس کی وجہ سے قیامت کے دن میں پہچانا جاؤں گا، اور اس دن میں آپ کو اس ظلم کے لیے معاف نہیں کروں گا جو آپ نے مجھ پر اور میری ماں پر کیا۔ مظہر نے اسے اٹھ کر اندر جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ بہت دیر تک وہیں لاؤنج میں خاموش بیٹھے رہے۔ کیا واقعی میرے اندر رحم کی صفت ختم ہو گئی تھی اور میری نمازیں صرف دکھاوے کی نمازیں تھیں؟ کیا واقعی میں نے خدیجہ نور اور زلیت پر ظلم کیا یا پھر خود پر ظلم کیا؟ کیا میں واقعی جانتا ہوں گناہ کیا ہوتا ہے، یا پھر میں ہر دوسرے شخص کے صرف اس فعل کو گناہ سمجھتا ہوں جس سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے، مجھے نقصان ہوتا ہے؟ کیا دنیاوی قانون پڑھنے کے بعد میں نے دنیا کے ہر معاملے میں فیصلہ اور انصاف کرنے کی اہلیت حاصل کر لینے کا گمان کیا تھا؟ کیا مجھے واقعی اپنے پیدائشی مسلمان ہونے پر اس قدر فخر ہے کہ میں نے بیٹھے بٹھائے خود کو جنتی سمجھ لیا ہے؟ کیا میں ان لوگوں میں سے ہوں جو ساری عمر خود فریبی اور گمان میں گزارتے ہیں؟ 30 سال میں پہلی بار وہ اپنا احتساب کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر سامنے والا ہر سوال انہیں یہ بتا رہا تھا کہ بعض سوالوں کے جواب کسی بھی زبان میں نہیں دیے جا سکتے، اور وہ سوال ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو اس عمر اور زندگی کے اس مرحلے پر آ کر زیر کر دیتے ہیں جب انسان خود کو صراط مستقیم کے دوسرے سرے پر پہنچا ہوا محسوس کرتا ہے، اور تب پہلی بار یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ ساری عمر جس راستے کو صراط مستقیم سمجھ کر چلتے رہے ہیں وہ نہ راستہ تھا اور نہ سیدھا، وہ صرف آپ کا نفس تھا یا پھر آپ کا گمان۔ اس کی آنکھیں رات کے کس پہر کھلی تھیں اسے اندازہ نہیں ہوا۔ آنکھیں کھولتے ہی اسے اپنے پپوٹوں کے بوجھل ہونے کا احساس ہوا۔
کمرے میں نائٹ بلب کی سبز روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اسے چند لمحوں کے لیے اپنا ذہن بالکل خالی لگا، کسی سوچ، کسی خیال کے بغیر۔ اگلے کئی منٹ وہ اسی طرح چپ چاپ لیٹی ہوئی نیم تاریکی میں کمرے کی چھت کو گھورتی رہی۔ پھر اس کے ذہن کی اسکرین پر یکدم ایک جھماکے کے ساتھ سب کچھ نمودار ہو گیا تھا۔ چہرے، آوازیں، چیزیں، باتیں، وہ کیا کر چکی تھی؟ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس کا ہلکا پھلکا وجود یکدم بوجھل ہونا شروع ہو گیا۔ وہ اپنی زندگی کے بھیانک خواب میں ایک بار پھر لوٹ آئی تھی، اور اس بار وہاں ماما جان نہیں تھی۔ اسے یاد آ گیا تھا وہ کہاں تھی۔ اسے سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ اس نے کروٹ لینا چاہی، اور تب اسے احساس ہوا کہ اس کا جسم بہت کمزور ہو گیا ہے۔ اسے اپنے حلق میں کانٹے چبھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ کروٹ لینے کے بعد وہ بالکل ساکت رہی، یوں جیسے اپنے جسم میں ہونے والے درد کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اور پھر اسی نیم تاریکی میں اس نے کمرے کے ایک کونے میں زلید کو نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس وہ رکوع کی حالت میں تھا۔ وہ خشک اور خالی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ اسے بے اختیار ماما جان یاد آئی تھی۔ بہت دفعہ رات کو یکدم جاگ اٹھنے پر وہ انہیں بھی اسی طرح دیکھا کرتی تھی۔ وہ تہجد پڑھا کرتی تھیں، اور مریم ہمیشہ کروٹ لیتے ہوئے دوبارہ سونے سے پہلے سوچتی، پتہ نہیں ماما جان کو آدھی رات کو اس طرح اپنی نیند خراب کرنے سے کیا ملتا ہے؟ کیا 5 نمازیں کافی نہیں ہیں جو اس طرح راتوں کو اٹھ کر وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی نیند بھی خراب کرتی ہیں؟ حالانکہ ماما جان تہجد کے لیے اٹھتے وقت بہت خاموشی اور احتیاط سے ہر کام کرتی تھی تاکہ مریم کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ گرمیوں میں وہ باہر صحن میں ہی تہجد پڑھ لیا کرتی تھی، البتہ سردیوں میں وہ وضو کرنے کے بعد اندر کمرے میں آ جاتی اور اسی طرح نائٹ بلب کی نیم روشنی میں تہجد پڑھا کرتی۔ وہ ایک ٹک زلید کو دیکھتی رہی۔ اس کا دل بھر آیا۔ اسے ماما جان یاد آئی تھی۔ وہ جانتی تھی اب ساری زندگی اس کے ساتھ یہی ہونا تھا۔ زلید اب جائے نماز اٹھاتے ہوئے کھڑا ہو رہا تھا، اور تبھی اس کی نظر اس پر پڑی۔ چند لمحوں کے لیے وہ ٹھٹک گیا، پھر جائے نماز ایک طرف رکھ کر وہ اس کی طرف آیا۔ بے آواز انداز میں وہ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا اور ہاتھ بڑھا کر اس نے ٹیبل لیمپ آن کر دیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اپنا دایاں ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھتے ہوئے وہ مدھم آواز میں پوچھ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھنے کے سوا کچھ بول نہیں سکی۔ اس نے مریم کے ماتھے سے ہاتھ ہٹا لیا اور بیڈ پر دھرا اس کا داہنا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس کو نرمی سے چوم لیا۔ اس کے ذہن میں ایک بار پھر جھماکا ہوا۔ چند لمحوں کے لیے اسے یوں ہی لگا تھا جیسے اس کے قریب زلید کے بجائے ماما جان بیٹھی ہوں، وہ بھی اس طرح بہت بار صبح اسے نیند سے جگاتے ہوئے یا رات کو سونے سے پہلے اس کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسی نرمی سے چومتی تھی جس نرمی سے زلید نے چوما تھا۔ بے اختیار اس کا دل بھر آیا۔ کیا یہ ہاتھ اس قابل ہے کہ اسے ماما جان جیسی عورت اس طرح عقیدت سے ساری زندگی چومتی رہی، یا یہ ہاتھ اس قابل ہے کہ اسے زلید چومے؟ اس نے سوچا، اب بخار نہیں ہے تمہیں، کچھ دن اور آرام کرو گی تو بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ زلید نے نرمی سے کہا۔ مریم کا دل چاہا وہ چلا کر کہے، دوزخ کی۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ کم از کم زلید ابواب کے سامنے وہ اب نہیں آنا چاہتی تھی۔ شاید وہ کسی کے سامنے بھی نہیں آنا چاہتی تھی۔ میں تمہیں پانی دوں؟ وہ اس کا ہاتھ اب بھی اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے ہوئے تھا۔ کیا پانی اس آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے جو میرے وجود کو جھلسا رہی ہے؟ وہ پھر سوچ کر رہ گئی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے سر ہلا دیا۔ زلید نے سائڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے جگ سے ایک گلاس میں کچھ پانی انڈیلا۔ مریم چکراتے سر کے ساتھ اٹھ بیٹھی تھی۔ زلید کے ہاتھ سے گلاس پکڑ کر اس نے کچھ کہے بغیر ہونٹوں سے لگا لیا۔ پانی پینے کے بعد اس نے گلاس زلید کی طرف بڑھا دیا۔ اور چاہیے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ مریم نے سر ہلا دیا۔ ایک بار پھر کچھ کہے بغیر وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ وہ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھا اسے دیکھتا رہا، پھر گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹیبل لیمپ آف کر دوں؟ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، مریم نے اس سے نظریں ملائے بغیر کہا۔ وہ کچھ دیر روشنی میں رہنا چاہتی تھی، کم از کم اب تو۔ وہ اس کے پاس سے ہٹ گیا۔ بیڈ پر لیٹ کر گردن موڑ کر اس نے مریم کو دیکھا۔ وہ چت لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ پچھلے 3 دن سے وہ بخار میں پھونک رہی تھی۔ بخار اتنا شدید تھا کہ وہ اپنے حواسوں میں نہیں رہی تھی۔ زلید اس کے پاس گھر پر ہی رہا تھا اور بخار کی حالت میں اس کے منہ سے نکلنے والی آل فال سنتا رہا۔ وہ جانتا تھا وہ آل فال نہیں تھی، وہ ضمیر کے وہ کوڑے تھے جو اب ساری عمر اس کے وجود کو گھائل کرنے والے تھے۔ وہ اس کی بے ربط باتوں کو سمجھ سکتا تھا،
اس کے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں چھپے معنی سے آشنا تھا۔ وہ 3 دن بخار کی حالت میں پاگلوں کی طرح چلاتی رہی تھی اور آج وہ اپنے حواس میں واپس آئی تھی۔ مریم، تمہیں سو جانا چاہیے، نیند تمہارے لیے بہتر ہے۔ زلیخا نے بہت نرم آواز میں لیٹے لیٹے اپنا دایاں ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ وہ چاہتا تھا وہ اس وقت کچھ بھی سوچنے کی کوشش نہ کرے۔ وہ اسے اب کسی بھی ذہنی اذیت سے بچانا چاہتا تھا۔ مریم نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ زلیخا، کیا تمہیں مجھ سے نفرت محسوس نہیں ہو رہی؟ اس کا لہجہ بہت عجیب تھا۔ مریم، بہت رات ہو گئی ہے، سو جاؤ۔ زلیخا نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہیں مجھ سے نفرت نہ ہو؟ تمہیں نفرت کرنی چاہیے مجھ سے۔ وہ اب بڑبڑا رہی تھی۔ میں تم سے نفرت نہیں کر سکتا، چاہوں تو بھی نہیں کر سکتا۔ اسے زلیخا کی آواز میں تھکن محسوس ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ میری ماں نے تم سے بہت محبت کی ہے، شاید مجھ سے زیادہ تمہیں چاہا ہے۔ تمہیں کوئی تکلیف ہوگی تو میری ماں کو تکلیف ہوگی، اور میں اپنی ماں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ مریم نے یکدم اپنے کندھے سے اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو۔ ماما جان، ماما جان۔ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ اپنی گردن کے پچھلے حصے پر دونوں ہاتھ رکھے گہرے سانس لے رہی تھی۔ زلیخا اپنے بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی دراز سے سلیپنگ پلز نکالی اور پھر گلاس میں پانی ڈال کر اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے کچھ بھی کہے بغیر بہت تیزی سے سلیپنگ پلز پانی کے ساتھ نگلنا چاہی، مگر وہ رک گئی۔ اسے متلی ہو رہی تھی۔ گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ واش روم کی طرف بھاگ گئی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی پوری قوت سے اس کے پیٹ اور سینے پر مکے مار رہا ہو۔ زلیخا اس کے پیچھے آیا۔ وہ واش بیسن کا سہارا لیے کھڑی تھی۔ پانی بیسن میں پوری رفتار سے بہہ رہا تھا۔ اس کا معدہ خالی تھا۔ وہ پچھلے 3 دن سے کچھ بھی نہیں کھا سکی تھی۔ اب وہ اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار رہی تھی۔ زلیخا نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دینا چاہا۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ گئی۔ پلیز زلیخا، مجھے سہارا نہیں چاہیے، کم از کم اب نہیں۔ اس کی آواز میں درشتگی تھی۔ زلیخا اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے واش روم سے باہر نکل آئی۔ کمرے کے وسط میں آ کر وہ کھڑی ہو گئی، یوں جیسے اب اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ وہ کیا کرے۔ وہ اب کمرے کی دیواروں پر نظریں دوڑا رہی تھی۔ پھر زلیخا نے اسے ایک دیوار پر لگی ہوئی اپنی ایک پینٹنگ کی طرف بڑھتے دیکھا۔ وہ پلک جھپکتے میں جان گیا کہ وہ کیا کرنا چاہ رہی تھی، لیکن جب تک وہ اس کے قریب پہنچتا، وہ پینٹنگ کو دیوار سے اتار کر پاگلوں کی طرح صوفے کے ہتھے پر مار رہی تھی۔ زلیخا نے اس کے ہاتھ سے پینٹنگ چھین لی، مگر تب تک وہ اسے بری طرح خراب کر چکی تھی۔ میری پینٹنگ سے میں جو چاہے کروں ان کے ساتھ۔ اس کی آنکھوں میں بے تحاشا وحشت تھی۔ وہ اب دوسری دیوار کی طرف جا رہی تھی، مگر اس بار زلیخا نے اسے پکڑ لیا۔ کیوں کر رہی ہو یہ سب کچھ مریم؟ پورا اسٹوڈیو جلا چکی ہوں، ان کو تو رہنے دو۔ کیوں رہنے دوں؟ ان کو بھی کیوں رہنے دوں؟ میں چاہتی ہوں زلیخا یہ سب کچھ ختم ہو جائے، سب کچھ، ایک نشان تک نہ ملے میرے آرٹ کا۔ مریم مر جائے، غائب ہو جائے، اپنی ہر چیز سمیت۔ یہ ساری چیزیں مجھ پر ہنستی ہیں، یہ پینٹنگز یہ میرا مذاق اڑاتی ہیں۔ وہ ایک بار پھر خود کو چھڑا کر دیوار کی طرف جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے مریم تمہیں؟ زلیخا نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ دیکھو، مجھے بس اس پینٹنگ کو خراب کر لینے دو، بس یہ والی پینٹنگ۔ وہ بری طرح خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا پورا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ زلیخا اسے کھینچ کر صوفے پر لے گیا۔ یہاں بیٹھو اور مجھے بتاؤ تمہیں کیا ہو رہا ہے۔ اس نے مریم کو صوفے پر دھکیل دیا اور خود اس کے سامنے کارپٹ پر پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ مجھے زلیخا سکون نہیں ہے، میرا سر جل رہا ہے۔ وہ اب پینٹنگ کو بھول کر اسے بتانے لگی۔ اس کی کاٹن کی نائٹی پسینے سے بھیگی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے اور گردن پر پسینے کے قطرے لکیروں کی صورت میں پھسل رہے تھے۔ اے سی آن ہونے کے باوجود یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی بھٹی میں بیٹھی ہوئی ہے۔ زلیخا نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ اس کے ہاتھ سرد تھے۔ تمہیں پتہ ہے زلیخا، میں نے ماما جان سے کیا کہا تھا؟ میں نے ان سے کہا تھا کہ مریم چپ ہو جاؤ، میں جانتا ہوں تم نے کیا کہا تھا، میں سب کچھ جانتا ہوں، تم کچھ بھی مت دہراؤ۔ اس نے اسے سختی سے ٹوک دیا۔ میری طرف دیکھو مریم، تم رونا چاہتی ہو، تم رو لو۔ نہیں، میں رونا نہیں چاہتی، میں کیوں روں؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ اس کی بات پر اور وحشت زدہ ہوئی۔ زلیخا اٹھ کر ریفریجریٹر کی طرف چلا گیا۔ وہ جوس کا ایک کین نکال کر اس کے پاس لایا۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ میں تمہیں صبح لے جاؤں گا۔ نہیں، مجھے ابھی لے چلو۔
پلیز مجھے بھی لے چلو، مجھے یہاں خوف آ رہا ہے، میرا دم گھٹ رہا ہے یہاں، مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ وہ اس کی قمیض پکڑے منت کر رہی تھی۔ میں لے جاتا ہوں مگر تم یہ جوس پی لو، کپڑے بدلو اس کے بعد، اس نے اپنی قمیض چھڑاتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ کہے بغیر جوس کا کین پکڑ کر پینے لگی۔ زلید نے اس کے ہاتھوں میں لرزش دیکھی۔ اس نے جوس کا کین خود پکڑ لیا۔ کین ختم ہونے کے بعد وہ اٹھ کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ زلید نے اس بار اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ نہیں دیکھی۔ جب تک وہ لباس تبدیل کر کے آئی وہ ایک سیب کاٹ چکا تھا۔ یہ کھا لو، اس کے بعد چلتے ہیں۔ زلید نے پلیٹ اس کی طرف بڑھا دی۔ اس نے کوئی تعرض نہیں کیا۔ صوفے پر بیٹھ کر وہ سیب کھانے لگی۔ زلید نے محسوس کیا وہ اپنی آنکھوں میں امٹتی نمی کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں اور چہرے پر کچھ دیر پہلے والی وحشت نہیں تھی، نہ ہی اس کے ہاتھ پہلے کی طرح کانپ رہے تھے۔ زلید نے ٹشو باکس سے کچھ ٹشو لے کر اس کے چہرے اور گردن کو صاف کیا۔ اس نے سر نہیں اٹھایا۔ زلید اس کے قریب کھڑا اسے سیب کھاتے دیکھتا رہا۔ مریم میری زندگی کی روشنی ہے زلید، وہ میری جان ہے، میرے وجود کا حصہ ہے۔ اگر وہ نہ ہوتی تو میں بہت سال پہلے مر جاتی۔ تمہارے بعد اس نے مجھے زندہ رکھا۔ میری مریم کو کبھی تکلیف مت دینا، کبھی ایک برا لفظ تک مت کہنا اسے۔ اس کی آنکھوں میں نمی جھلکنے لگی۔ وہ پلٹ کر اپنے بیڈ کی طرف گیا اور سائڈ ٹیبل سے کار کی چابی اٹھا لی۔ ماما جان نے مجھ سے بات کرتے ہوئے آخری جملے تمہارے بارے میں کہے تھے۔ مریم نے سر اٹھایا۔ وہ ایک بار پھر اس کے قریب کھڑا تھا۔ So, you are going to have a very special place in my heart for the rest of my life. میرے دل میں تمہارا ایک بہت اہم مقام ہے، زندگی بھر کے لیے۔ وہ مسکرایا۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ بالکل ماما جان کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ماما جان سے کتنی ملتی تھی، پرسکون اور گہری، اور اس کے باریک ہونٹ اور اس کی ناک کی نوک سب کچھ ماما جان کی طرح تھا۔ ہاں، اور اس کی عادتیں اور اس کی فطرت۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھتی رہی۔